السلام علیکم۔ سقوط غرناطہ کے بعد سلطان بایزید کا جلاوطن یہودیوں اور مسلمانوں کو سلطنت عثمانیہ میں جگہ دینا، یہ واقعہ دا جوئش انسائکلوپیڈیا اور دا ہسٹری آف دا مسلم ورلڈ سنس 1260 میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 1492 عیسوی میں جب مسلمانوں کی اندلس پر تقریباً 8 صدیوں پر محیط حکومت ختم ہوئی اور مسلمانوں کا آخری دفاعی حصار غرناطہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، مسلمانوں کے پاس صرف 3 راستے رہ گئے تھے، یا تو موت کو قبول کر لیتے، یا ارتداد کو قبول کر لیتے یعنی عیسائی ہو جاتے، یا پھر ملک چھوڑ دیتے۔ تو ایک بڑی تعداد نے، جو ایک روایت میں 10 لاکھ بیان ہوئی ہے اور ایک روایت میں 2 لاکھ بیان ہوئی ہے، کہ اتنی تعداد میں مسلمان اندلس سے نکالے گئے، ساتھ ہی اندلس سے کئی سو کئی ہزار یہودیوں کو بھی نکال دیا گیا، کیونکہ یہودیوں کے سامنے بھی یہی 3 راستے پیش کیے گئے تھے، اور یہودیوں میں سے بھی اکثر نے جلاوطنی کا راستہ ہی اختیار کیا۔ اس دوران، اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے اندر سلطان بایزید ثانی کی حکومت تھی، جنہیں سلطان بایزید ولی بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اندلس سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں آنے والے یہودیوں اور مسلمانوں کو نہ صرف پناہ دی، بلکہ ان کو زندگی کے ذرائع بھی فراہم کیے، ان کو سلطنت عثمانیہ میں رہنے بسنے کے مواقع فراہم کیے اور انہیں وہاں مستقل آباد کیا۔ سلطان بایزید ثانی نے نہ صرف یہ کہ سلطنت اندلس سے آئے ہوئے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی، بلکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ عثمانی بحری بیڑے نے ایک عرصے تک اندلسی بحری بیڑے کا بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، یعنی عثمانی فوج نے اندلسی فوج پر حملے بھی کیے، یہ بھی روایات ملتی ہیں۔ یعنی ایک حد تک کوشش کی گئی کہ اندلس کی عیسائی حکومت کو مسلمانوں کو جلاوطن کرنے اور مسلمانوں کی حکومت ختم کرنے کی مقدور بھر سزا دی جا سکے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ سیدۃ الحرہ کا بھی پیش آتا ہے، اس پہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں مفصلاً بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔